کل فوش فلمیں دیکھنے کا بڑا لڑکوں میں رجحان ہے, کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتی. میں ان کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں, ٹینشن میں نہیں ڈالتا. نہیں جہنم میں جائے گا, تو نے دیکھی زندگی برباد, مبے بغیرت کیا کر رہا ہے. اس بات تو بالکل صحیح ہے, بغیرت بھی ہے, جہنم میں بھی جائے گا, لیکن اس اسٹائل سے وہ چھوڑے گا نہیں. وہ مایوس ہو کے کہے گا یار ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے, اب ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ لت پڑ گئی ہے نا ان چیزوں کی. اس کا طریقہ کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے نا کسی کو عادت ہے تو اس کو امیدیں دلاتے تھے. اس کا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, جب دیکھ رہے ہو نا عادت پڑ گئی ہے, تو دیکھتے رہنے سے دیکھنے کی عادت پڑی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی. تو اب ایسا کرو کہ تبلیغ جماعت والوں کا ایک ملفوظ مجھے یاد آتا ہے, وہ ایک بڑے دہشت گرد کے پاس گئے تھے, میں اس دہشت گرد کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائے گا, وہ کیونکہ ہم کیوں پھٹے لیں دہشت گردوں سے بھائی. تو وہ گئے اس دہشت گرد کو, انہوں نے تبلیغ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو آپ نے اتنے یہ, اب آ جاؤ دین کی طرف. اس نے کہا میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میرے لیے واپسی کا دروازہ کیا ہے, ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایک کام کر لو, مزید آگے جانا چھوڑ دو, مزید جتنا ہو گیا اس پہ بریک لگا لو. اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن اس کی سمجھ میں نصیحت آئی نہیں, وہ مزید آگے گیا, جس سے وہ برباد ہو گیا, جس سے کیا ہو گیا وہ, اور اب پچھتاتا ہوگا کہ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے نا, آپ ایسا کرو بھائی کہ بڑے لائٹ اس کو لے کے نا, اس کو علاج کے بارے میں سیریس ہو جاؤ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دو. بس یار جب میں نے ایسی کوئی فحش چیز دیکھی, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. میں کوئی سزا دو اپنے آپ کو. سزا نہ اتنی مشکل ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے, نہ اتنی ہلکی ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب نوجوانوں کو یہ بات کہی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھ رہے تھے, ہم نے اپنے آپ کو سزا بھی دے کے دیکھ لیا, پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, سزا کنٹینیو دیتے رہو اپنے آپ کو. یہ شیطان برگلاتا ہے, کہتا ہے یار تم نے تو اپنے آپ ایک روزہ بھی رکھا تھا یا یہ کہ صدقہ بھی کیا تھا, پھر بھی ہو گیا گناہ, تو کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. او نہیں بھائی, یہ شیطان الو بنا رہا ہے, ہوگا آہستہ آہستہ. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مزید آگے جانے سے رک جاؤ گے. جب مزید آگے جانے سے رکو گے نا, تو دیکھو گورا یہ جو ہومو سیکچولیٹی اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, وجہ اس کی ہے اس کی بریکیں فیل ہیں. وہ پہلے ان فوش چیزوں کی طرف آئے, پھر اور آگے. ہر چیز سے دل بھرتا ہے انسان کا. ایک وقت آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا, تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر یہ فوش فلمیں نہیں چھوڑی, کل زنا میں پڑو گے, لازمی بدکاری میں جاؤ گے, لازمی جاؤ گے اس زنا کی طرف. ابھی بریک لگاؤ, بریک. اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ دماغ سے نکال دو کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کام, یہ بالکل بکواس بات ہے. یہ جو اس نے کہہ لیا نا میں چھوڑ ہی نہیں سکتا بھائی, میں تو اتنی, میں تو گزارا نہیں ہوتا, یہ شیطان ہے بھائی. آپ کر سکتے ہو, آپ سے ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. سارے لوگ نیک جو بنتے ہیں نا, پیدائشی کوئی نہیں نیک نہیں ہوتا. اکثر تو توبہ طائب کر کے یوٹن لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ولی اللہ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, جو پیدائشی نیک گھروں میں ہوتے تھے. آج کل تو سب آڑے ترچھے ہی ہوتے ہیں, بعد میں توبہ کرتے ہیں. کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, بریک لگاؤ. آپ جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر کہ بھائی میں نے یہ کام کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ, اتنا تھوڑا پینلٹی لگے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کچھ تو صورتحال سامنے آئے گی نا چند دنوں کے بعد کہ یار یہ جرمانہ اس گناہ کو چھوڑنے کچھ تو تبدیلی آئے گی. اب لوگ یار کم از کم اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اتنی دفعہ دیکھتا تھا, اب کیا ہو گیا, اس کی کوانٹٹی کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. اور اگر کوانٹٹی بالکل بھی کم نہیں ہو رہی تو تھوڑا جرمانہ کیا کر دو, بڑھا دو. آپ کچھ تو کرو نا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے فلمیں دیکھنا, مفتی صاحب مجھے تو نیند ہی نہیں آتی رات کو, میں تو یوں کرتا ہوں, میں بیٹھ جا تو جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا. تو لائٹ لو, جب ذہن پہ مسلط کر لیا تو پھر برائی نہیں چھوٹتی ہے, دماغ میں رکھنا, پھر نہیں چھوٹے گی, پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. لائٹ لو کہ یار اب اس سے مقابلہ کرنا ہے, میرے اندر یہ برائی ہے, میں جہنم پہ کمپرومائز, کیونکہ انجام اس کا جہنم کی آگ ہے, یہ بتا دوں, اللہ نہیں چھوڑے گا. یہاں آپ سمجھ لو کہ یہ کچھ کم درجے کی گندگی نہیں ہے. تو آپ نے کچھ اپنے آپ کو سزا دینا شروع کی, آہستہ آہستہ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ بھی کچھ کرے گا نا, خالی آپ ہی تھوڑی. اللہ کہے گا یار یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, اب اپنے آپ کو سزا دیتا ہے. تو دیکھو آہستہ 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 انشاءاللہ ایک دن یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی. لیکن کرنے کی کوشش تو کرو. نماز کی پابندی میں بھی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر. یار فجر کی نماز گئی, اس دن ناشتہ گیا, بس آج فجر نہیں پڑی, ناشتہ نہیں کروں گا. ناشتہ بھی اگر بہت زیادہ وہ لگ رہا ہے تو اور کچھ کم کر لو, 2 پراٹھوں کے بجائے آج 1 پراٹھا کھاؤں گا میں.
میرے لیے تو ایک پراٹھا بھی بہت ہے بھائی, اگر ایک پہ گزارا کرا لو. تو کچھ سزا دینا شروع کرو, لائٹ لو اس کو کہ میں نے اب چھوڑنا ہے, ہنس کھیل کے نا اب اس پہ مقابلہ کرنا ہے. جیسے کوئی جم میں جائے اور اس نے بھاری وزن اٹھانا ہے تو ٹینشن میں آئے گا نا, اس کو کیا کہا جائے گا, جو اس کا صحیح ٹرینر ہوگا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ایک دن آئے گا تم 100 کلو بھی اٹھا لو گے, فی الحال یہ تنکے میں 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ فی الحال, ٹھیک ہے نا. ایک تنکا لو, اس میں کیا کرو, قمیض کے 2 بٹن لگاؤ, اٹھاؤ. 15 سیٹ اس کے اور 15 شیروانی کے بٹن کے, وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں, تو لائٹ ہو جائے گا نا. جب وہ اٹھائے گا اگلے دن تھوڑا 4 بٹن لگا دے گا, پھر تھوڑا زیادہ بٹن لگا دے گا. تو لائٹ لے کے ہو سکتا ہے ایک دن مسٹر سندھ بن جائے, مسٹر پاکستان بن جائے. اور اگر پہلے دن ہی ابے 20 کلو, ابے 40 کلو کی پلیٹیں, ابے بھائی میں اپنا آرام سے زندگی گزار رہا تھا, مجھے جانے دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج لوگوں کی ہمتیں پست ہیں, کمزور ہیں. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں آج ایک دم تہجد گزار اور نیک پرہیزگار جنت الفردوس, کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے. آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں ہے, میں نے انسان کا بچہ بننا ہے, سیدھے سیدھے نارمل ایک انسان کا بچے ہوتے ہیں نا, جیسے شریف آدمی فوج فلمیں نہیں دیکھتا, گندے لوگوں کا کام ہے. ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے, پھر اتنے گندگی ہوگی کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. اگر آپ کو بریک نہیں لگائی نا, گند میں منہ مارتا ہے تو گندا ہوتا چلا جاتا. بھنگی ایک دم سے تھوڑی گٹر میں گھستا ہے, پہلے اس نے کہیں سے تھوڑی سی پوٹی اٹھا کے پھینکی ہوتی ہے, پھر کہیں سے ہوتے ہوتے وہ یوز ٹو ہو کے پھر یہاں سے گٹر میں جائے گا, ادھر سے نکلے گا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک دم سے نہیں ہو جاتا یہ. تو یہ ہر چیز کا یہی ہے بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہدف ہمارا ایک ہی ہم نے بنانا ہے, وہ کیا ہے, زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے. اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو برائی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج میں نے پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں لایا, پہلا سوال ہی شادی پہ آیا ہے. پھر جب میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں مفتی صاحب پھر شادیوں پہ باتیں کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ 100 سال انگریزوں نے حکومت کی, 1000 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو تھوڑے سے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہندو سوسائٹی میں ایک بیوی ہے, انگریز تو ایک کو بھی نہیں مانتا, وہ تو تکلف ہے, 50-55 سال میں ایک کر لے تو اس کا احسان ہے معاشرے پر. سمجھ رہے ہو نا؟ تو جب 100 سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی ہو, رہے ہم ہندوؤں کے ساتھ ہوں, تو جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ایک بھی کر لیتے ہیں. باقی 2 نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں, کہ 2 شادیاں نہ ہونے کے جو بیڑا غرق ہو گیا ہماری سوسائٹی کا, بار بار بتاؤں. میرا دل چاہتا ہے جو خواتین عذاب میں گرفتار ہیں نا, جن کی شادی نہیں ہو رہی, زنا کی طرف جا رہی ہیں, سارا نظام تباہ ہو گیا. 22 سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے, وہ گئی زندگی میں, اس کا نہیں ہوتا اب کوئی سیٹ اپ, وہ اپنی فکر چھوڑ کے اپنی بچیوں پہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, عزتیں داؤ پہ لگ رہی ہیں. میرا دل چاہتا ہے جب ایسے کیس آئے نا, میں اس لڑکی کا انٹرویو لوں, اس کا رونا دیکھو. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں خوددار آدمی چاہتا کہ اپنے دکھڑے ساری دنیا کو سنائے. وہ پھر میں اس کو دکھاؤں دنیا کو, بتاؤ اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا حل ہے ہمارے معاشرے میں, سوائے اس کے کہ دوسری تیسری شادی کو فروغ دیا جائے. تو چونکہ ہم پہ گزرتی نہیں ہے نا, تو اللہ تو سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے نا. اللہ کی نظر میں سب مرد اور عورت برابر ہیں, تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے قانون بنایا ہے. لیکن جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر, اپنا خاندان. آپ کو پتہ ہے UK میں, یورپ میں تحریکیں چلی ہیں, دوسری شادی تیسری عورتوں نے چلائی ہیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو. جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ. اتنے مرد کٹے تھے, جرمنی کے مرد ہلاک, کیونکہ ہٹلر فوج لے کے نکلا تھا. پھر وہ جو پولینڈ سے لڑائی ہوئی اس کی, اور رشیا سے لڑائی ہوئی, اتنے مرد کٹے ہیں اس جنگ میں, آپ کی سوچ ہوگی. تو ان کے مردی مارکیٹ سے کیا ہو